دیا اگر ہم دل میں ہے تو زکات ہے، یعنی زکات بتائے بغیر آپ دینا چاہتے ہیں؟ ہاں جی جی تو ہونا ہی بھائی یہ چاہیے، سارے لوگوں کو چاہیے، کوئی نہ زکات کا بتایا کرے کہ یہ زکات کے پیسے ہیں۔ یہ غلط رواج جو چل پڑا نا کہ کہتے ہیں کہ یہ زکات ہے، اسی لیے تو لوگ بیچارے لیتے نہیں۔ آپ کو چاہیے کہ خاموشی سے زکات دے دیا کرے، اپنے دل میں رکھیں حساب میں کہ یہ زکات ہے، بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے آپ بہن کو جو دینا چاہتے ہیں دے دیں، اپنے اکاؤنٹ میں لکھ لیں کہ میں نے زکات دی، بہن کو نہ بتائیں، یعنی بتانا ضروری نہیں، نہ بتانا نہیں کوئی ضروری۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میرا قسم بول رہا ہوں گوکھوال سے۔ جی جی میرا کوشچن یہ تھا کہ فدیے کے متعلق پوچھنا کہ کتنا ہے فدیہ آج کے روزہ روزوں جو کا؟ نہیں رکھتا اس کا فدیہ کتنا ہے؟ ہاں جی اسی فدیہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا؟ جی 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 مولانا۔ 1.25 کلو گندم کے حساب سے بنا لیں کہ اگر 30 یا 29 دن ہوں گے تو 1.25 کلو ایک روزے کا گندم، دونوں ٹائموں کا بھی یا ایک ٹائم کا؟ نہیں پورے بس دن 1.25 رات کا؟ یہ سارا آ گیا اس میں جی جو فدیہ مقرر ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ ہمت دی ہے پھر تو کھانا جو ہے نا اس کا حساب لگانا چاہیے نا کہ صبح شام کا کھانا درمیانہ جو ہے وہ کتنا میں پڑتا ہے۔ قیمت کا ڈیسائڈ کوئی نہیں کیا گیا؟ نہیں دین میں جو ہے نا وہ یہی ہے کہ نصف سوا جو ہے نا ہاں جی۔ 1.25 کلو اچھا جی۔ گندم۔ اچھا سر، اسی متعلق ایک اور سوال ہے جی جی پوچھیے۔ جو ہے جی فدیے والی آیت ہے، ہاں یہ میں نے کہیں پڑھا کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، اس کے بعد یعنی کہ اگر روزہ چھوٹ جائے تو بعد میں اس کی عدت کو پورے کرنے پڑتے ہیں دن۔ نہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے منسوخ نہیں ہے، محکم ہے۔ دوسرے کچھ کہتے ہیں منسوخ، وہ نہیں مانتے، جی وہ تو کہتے ہیں کہ یہ آیت محکم ہے، مگر ہے مراد اس سے یتیقونا کی تشریح انہوں نے یتبقون کی ہے جی کہ جو بمشکل رکھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عام ہٹے کٹوں کی بات نہیں، جو مشکل سے رکھ سکتے ہیں نا، بوڑھے ہیں، حیض والی عورتیں، یہ حاملہ عورتیں ہیں، دودھ پلانے والی ہے، ایسے لوگوں کے لیے وہ کہتے ہیں اب بھی یہی حکم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، اس کی بجائے فدیہ دے دیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یتیقونا اسے مراد جو بمشکل روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جی حیض والی عورتیں وہ بعد میں رکھیں گی؟ نہیں وہ رکھ لیں تو ان کی مرضی، ورنہ فدیہ دے دیں۔ فدیہ سر آج کل نا بازار میں گولیاں مل رہی ہیں جس سے حیض کو روکا جا سکتا ہے، جی اگر وہ استعمال کر کے روزہ اسی ماہ میں رکھ لے۔ چلو اس کی مرضی، اگر یہ تکلیف برداشت کرنا چاہتی، ورنہ فطرت سے جنگ لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے جب یہ قدرتی نظام رکھا جی ہے جی تو روزے 4-5 چھوٹ بھی جائیں گے، بعد میں پورا سال پڑا رکھ لے۔ یہ گولیاں وغیرہ جو ہے نا ان سے نقصان ہوگا پھر ضرور، یہ جی چیزیں جو ہے نا رکاوٹ ڈالنے والی ایک نیچرل معاملہ میں جی جی اس سے کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلتا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ جی جی 4 تولے اور 3 تولے والی بات پوچھیے۔ 4 تولے اور 3 تولہ جو ہے نا یہ تبادلہ، یہ ناجائز حرام۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی مولانا سے سوال یہ پوچھنا ہے کہ جیسے لوگ مسلمان جو ہیں ان کے مختلف مسلک ہیں، تھوڑا اونچا بولیے۔ جی یہ مسلک کے بارے میں پوچھنا تھا کہ جیسے اہل حدیث ہیں وہ اہل حدیث کہلواتے ہیں، تو آپ جب دوسرے مسلک کے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ جیسے لوگ شرک بدعت کرتے ہیں تو ان کو منع کرتے ہیں کہ یہ کام بدعت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اہل حدیث نہیں تھے، تو تب تو مسلمان ہی تھے، تو آپ لوگ اہل حدیث کیوں کہلواتے ہیں؟ کہ یہ بدعت نہیں ہے؟ تو اس کی پلیز وضاحت فرما دیں۔ بیٹا یہ بات جس نے بھی کہی ہے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ یہ نام جو لوگوں نے رکھ لیے نا، خواہ وہ اہل حدیث ہیں یا دوسرے، یہ سارے نام نہیں ہونے چاہیے۔ نام جو اللہ نے ہمارا رکھا مسلم وہی ہونا چاہیے، یہ مسلم کی نام نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، سوال جس نے بھی کیا اور جس نیت سے بھی کیا بات درست کہی ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو یہ کہلانا نہیں چاہیے۔ تو مولانا یہ پھر مسلک میں ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، تو بس بیٹا یہ تو ہوتا ہی آیا، یہود کے علماء بڑے بڑے تھے، نصارہ کے تھے، وہ رسول اللہ کی مخالفت کرتے تھے، علماء ہی تو برباد ہوتے رہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ زیادہ عالم اور درویش لوگوں کے مال ناجائز کھاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یہ سورہ توبہ میں خود اللہ کہتا۔ تو یہ بدقسمتی ہوتی ہے کہ اہل علم ہوتے ہوئے وہ لوگ صحیح بات کی طرف نہیں آتے۔ بات آپ کی درست ہے کہ کوئی مسل کی نام نہیں ہونا چاہیے، جب پوچھا جائے تو کہے بھائی میں مسلم ہوں بس۔ جی ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ حنفی دیوبندی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث جو قربانی کرتے ہیں وہ یعنی ایک گھر کا سربراہ ہی کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سارے گھر کی طرف سے ہے یہ، تو وہ کہتے ہیں یہ قربانی اس طرح کہنے سے ضائع ہو جاتی ہے ان کی۔
ایک ہی فرد کی طرف سے قربانی ہوتی ہے کہ آپ ساری فیملی کی طرف سے نہیں ایک قربانی ہو سکتی؟ نہیں میرے بچے، یہ ان کی بات غلط ہے. ہم اہل حدیث یا دیوبندی اس چکرم نہیں پڑتے، مگر یہ دیوبندی حضرات یا حنفی جو کہتے ہیں ان کی بات بے دلیل ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے زمانہ میں سارے گھر کی طرف سے ایک جانور ہی کافی سمجھا جاتا تھا، کوئی نام نہیں لیتا تھا کہ یہ فلاں کی ہے. بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قربانی لے کر آئے تو گھر والوں نے کہا ہماری کہا، انہوں نے کہا میری بھی ہے تمہاری بھی ہے. بلکہ اس کو حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ یہ تو لوگوں نے بعد میں فخر و مباحت بنا لی، نمائش بنا لی کہ کئی کئی جانور لیتے ہیں، کوئی قربانی زیادہ نہیں ہونی چاہیے. رسول کریم علیہ السلام نے بھی جو اپنے وطن میں قربانی کی نا، جس کی آپ پوچھ رہی ہے، یہ اضحیہ جو قربانی یہ آپ نے بھی زیادہ سے زیادہ 2 بکرے کیے، کوئی زیادہ نہیں کیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی یہی 2 کرتے تھے. حج کے موقع پر جو حجیون ہے نا، وہ آپ نے 100 اونٹ کیا، وہاں جتنے جی چاہے آدمی قربان کرے. وطن میں تو یہی ہے کہ ایک جانور جو ہے نا بس پورے خاندان کی طرف سے کافی ہے. یہ بالکل حدیث کی کتابوں میں ترمذی شریف ابن ماجہ آپ دیکھ لیں کہ ایک ہی جانور پورے گھر کی طرف سے خواہ وہ 100 ہوتا تھا آدمی کافی ہوتا تھا. یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں. لوگ مسلک جس کی بات آپ نے کی نا پھنسے اس میں ہے کہ ہم حنفی ہیں دیوبندی، اسی بات میں پھنس جاتے ہیں جس کا آپ نے پہلے رد کیا. یہ مسئلہ کوئی نہیں ہونا چاہیے، دلیل دیکھنی چاہیے. جی چلیں، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کے لیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سونے کی بات آپ مولانا فرما رہے تھے کہ 3 سونے کے تبادلہ میں خواہ ایک طرف زیور بنا ہوا یا دوسری طرف سونے کی ڈلی ہو یا ادھر بھی زیور ہی ہو، یہ کمی بیشی کے ساتھ حرام ہے. یہ نہیں کر سکتے کہ ایک طرف زیادہ ہو دوسری طرف کم نہیں. اگر ایسا کرنا تو وہ پہلا جو ہے نا زیور اس کو فروخت کریں، جو اس سے رقم حاصل نئے سرے سے سودا کر کے کہ کتنا سونا لیں. یہ نہیں جائز، یہ ربا الفضل. السلام علیکم. ایک ہی جنس اس کے ساتھ بدلنی کمی بیشی. جی السلام علیکم. سر سیف اللہ بول رہا ہوں سر، ایک مسئلہ پوچھنا تھا. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی فیصلہ آباد گلفشاں کالونی سے. جی فرمائیے نا میرے بھائی. سر یہ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ میرا کاروبار ہے جی پی سی او کا، تو کیا یہ شرعن جائز ہے؟ اس میں کوئی ناجائز چیز تو نہیں ہے؟ نہیں، اس میں ناجائز کیا، اگر کوئی غلط کریں گے فون تو ان کا گناہ ہے. بات جیسے کرتے ہیں زبان سے تو کوئی بھائی جھوٹ بولے تو زبان تو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. پی سی او بھی بہت اللہ کی نعمت ہے اس دور میں. غلط استعمال کو کرتا وہ جانے، اس کا کام جانے. آپ تو صرف ایک ذریعہ مہیا کرتے ہیں گفتگو کا کہ بات کر لو بھائی. آپ کا یہ کاروبار ٹھیک ہے، لوگ اور غلط کریں گے تو اللہ کو جواب دیں گے. جی ٹھیک ہے. تو دوسرا سر یہ پوچھنا تھا کہ اس میں کچھ وہ جو موبائل اور دوسرے کالنگ کارڈ وغیرہ کا کام کرتے ہیں، اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن میں کوئی 10-12 ہزار کی سیل ہوتی ہے، تو مطلب وہ تو صرف آئی چلائی ہوتی ہے، اس میں گھر کے اخراجات مشکل سے پورے ہوتے ہیں. جی جی. تو کیا اس پہ مجھے وہ زکوٰۃ کا کوئی ہے اس میں حکم؟ نہیں. آپ کے پاس کل رقم کتنی ہے؟ جی وہ میرے پاس ٹوٹل 20,000 ہیں، اسی سے میں اپنا سرکل چلاتا ہوں، کرائے کے مکان میں رہتا ہوں. پھر تو آپ صاحب نصاب ہی نہ ہوئے. صاحب نصاب نہیں بنتا جی. نہیں، 7.5 تولے کی جو قیمت ہے نا اس وقت جی اس کو میرے بھائی دیکھیں، اگر وہ 60-70 ہزار ہیں تو اس سے کم جو ہے وہ نہیں، نصاب نہیں ہے. جی ٹھیک. اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں. 7.5 تولے کو ماننا چاہیے معیار. جی ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ سر. اللہ خیر سے رکھے. اللہ حافظ. تو کوئی جنس بھی اسی جنس سے خواہ اعلیٰ ہو یا ادنا ہو، ایک طرف اچھی گندم ہے دوسری طرف بری، اگر اس کو آپس میں کمی بیشی نہیں کر سکتی، برابر لینی پڑے گی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں مشتاق فیصلہ آباد سے ہو رہا ہوں. جی پوچھیے فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ روزے کے دوران جی جی آپ بیوی کے ساتھ پیار کر سکتے ہیں یا اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسے ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے. نہیں، یہ بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ باتیں تو غلط ہیں. ہم اپنی طرف سے شریعت سازی نہیں کر سکتے، سب اجازت ہے سوائے مباشرت کے. مگر یہ آپ کو علم ہونا چاہیے. آپ تو سب کچھ جانتے ہیں نا کہ ان چیزوں میں پڑھ کر خیر نہیں ہوتی ہے. جیسے موطا امام مالک میں بہت صحابہ کرام سے لوگ پوچھتے تھے، وہ کہتے تھے انجام بخیر نہیں ہوگا. اور کتنے لوگوں کے فون آئے ہیں جو روزے برباد کر بیٹھے ہیں. اب 60 روزے رکھنے پڑیں گے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اس لیے سلامتی کنارے پر رہنے میں ہی ہے. جی